ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ حضرات محترم، اس آیت سے لے کر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک اللہ نے خاندان کے اندر جو بھی طریقہ کار تقسیم کا ہے اس کی بنیاد بتا دی۔ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور وہ اپنے پیچھے ترکہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی جو ہیں ان کے اندر کس طرح تقسیم ہونا ہے۔ جس طرح کہ کل کی مجلس میں بھی یہ بات عرض کی کہ اللہ مالک نے قرآن کریم کے اندر ہر بات کا حکم بیان فرمایا ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے حکم بھی خود دیا اور اس کی تقسیم بھی خود کی، اس لیے کہ یہ زندگی کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ کون کتنا منصف ہے، کتنا اللہ کا فرما بردار اس کی بات کو مانتا ہے، یہیں سے آ کے پتہ چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں ترازو ہو اور وہ تقسیم کے معاملے میں کتنی انصاف کرتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس بات سے منع کیا کہ یہ ترازو تم نے اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑنا بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دینا ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں تقسیم کرنا اسی طرح کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو ترکہ چھوڑا جاتا ہے ان میں کوئی زمین، پراپرٹی، مکان، دکانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک بالشت حق دوسرے کا مارا اس کا نہیں ہے، اس نے دوسرے کا حق مار لیا۔ یا جس طرح آج ہم گورنمنٹ کے مال کو اپنا مال تصور کرتے ہیں، تجاوزات کرتے ہوئے کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں، تو جس نے صرف ایک بالشت، ایک ہاتھ کے برابر کسی کی پراپرٹی، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اس لیے بھائی کو بھائی، بھائی کو بہن، بیٹے کو باپ یا بھائی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ یہ حق لینا تو بڑا آسان ہے لیکن اس کو بھگتنا بہت مشکل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم،
اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا وصیت کرتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، اگر کسی کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے کو دوگنا کیوں؟ کیونکہ مرد ہی عورت کا کفیل ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں اس کے سر پہ ہوتی ہیں، اور وہ بیٹی سے زیادہ اپنے ماں باپ کی معاون و مددگار بنتا ہے. اور اسی طرح عورت پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی اسلام کے اندر، وگرنہ جیسے جیسے ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں ہم بھی دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے ہماری خواتین بھی باہر نکل آئیں. جس طرح مرد کاروبار کرتا ہے عورتیں بھی، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. مرد کماتا ہے اور گھر والوں پہ خوش دلی سے خرچ کرتا ہے. عورت کماتی ہے تو اگر وہ کسی کو 2 روپے دے بھی دے تو احسان جتلاتی ہے کہ میں نے فلاں وقت تمہیں یہ دیا تھا. اسی لیے جو خواتین ہوم لیڈی یعنی گھر کی عورتیں نہیں بنتی بلکہ باہر نکل کے کاروبار یا ملازمت کرتی ہیں، عموماً ان کا اپنے گھروں میں بسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے خامد اپنے بچوں کے سر پہ میں کما کے کھلاتی ہوں. حالانکہ باپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں کما کے کھلاتا ہوں. وہ اپنی ذمہ داری تصور کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے، یہ نا انصافی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کا ایک حصہ مقرر کیا ہے، مرد کو اس کا دگنا دیا ہے، تو مرد یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی سنا جاتا ہے بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بھائیوں کو چھوڑ دو. آج تک تاریخ میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی بھائی نے کہا ہو کہ میں بہن کو حصہ دے دیتا ہوں. ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ والدین نے بھی بیٹیوں کو کہا ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں وڈرا ہو جاؤ، اور بھائیوں نے بہنوں کو کہا ہے کہ ہمارے حق میں وڈرا ہو جاؤ اگر ہم سے ملنا چاہتی ہو تو. یہ ایک ایسا ظلم ہے جو جاہلیت میں ہوتا تھا، اور آج اس معاشرے میں جب ہم اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں، اپنی گریجویشن کی اور ماسٹر ڈگریاں لوگوں کو دکھاتے ہیں، لیکن اولاد اور بہن بھائیوں کے حق میں، بہنوں کے حق میں ہم ظالم ہیں. باپ بیٹی کے حق میں ظالم ہے، بھائی بہن کے حق میں ظالم ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے جو مقرر کیا ہے اگر یہ کام کر لیں تو خود ظلم سے بچ جائیں گے اور حقداروں کو ان کا حق مل جائے گا. تو اللہ رب العزت نے پہلا اصول یہ بتایا، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو اولاد کے حق میں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. اگر بالفرض کسی کی اولاد میں اولاد نرینہ نہیں ہے، یعنی بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، تو کہا اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو سارا حصہ ان کو نہیں جائے گا. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو 2/3 اس کی جائیداد کا حصہ وہ بیٹیوں کو جائے گا. تو اگر وَإِنْ كَانَ وَاحِدَةً، اگر اولاد میں صرف 1 بیٹی ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، پھر اس کی ٹوٹل جائیداد کا نصف اس بیٹی کو ملے گا، سارا نہیں ہے. لیکن یہاں قانون یہ ہے
کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف قانون بنتا ہے. ہمارے قوانین کے مطابق بیٹیاں اگر ہیں تو وہ سارا ہی لے جاتی ہیں، جبکہ اس میں میت کے بہن بھائیوں کا جو حق ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا. تو اللہ رب العزت نے یہ قوانین جو بنائے ہیں یہ ہم میرے اور آپ کے لیے ہیں. پھر فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اگر ماں باپ میت کے زندہ ہیں نا تو ہر دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا. اب یہاں کیا کرتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں نہیں مرن والا تو ہے، ہمیں ان تو کی کرنے نے پیسہ. یعنی اس بڑھاپے میں آپ کو کیا ضرورت ہے جی؟ اگر کوئی والدین اپنا حصہ وصول کرتے ہیں تو انہیں ظالم تصور کیا جاتا ہے، جبکہ حصہ تو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. تو کہا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے جو وہ میت چھوڑ کے گئی ہے، ان کان لہو ولد، اگر اس کی اولاد ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اگر اس کی اولاد نہیں ہے نا اور بہن بھائیوں میں بھی کوئی نہیں ہے تو پھر ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، 1/3، اور اتنا ہی باپ کو جو باقی 1/3 بچے گا وہ بھی باپ کو دیا جائے گا. باپ کو 2/3 ہو جائے گا عصبہ ہونے کی حیثیت سے. اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو باپ کو 2/3 اور ماں کو 1/3 ملے گا. یہ ساری پراپرٹی ماں باپ کو چلی جائے گی. تو اسی طرح فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. اگر میت کا بھائی بھی ہے، بھائی بھی ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ ہے، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کو چھٹا ملے گا. اگر اس کا ایک بھائی ہے تو پھر ماں کو ثلث ہی ملے گا، چھٹا نہیں ہوگا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. سب سے پہلے میت کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. وصیت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میت اپنے وارثوں میں سے کسی کے حق میں وصیت کرے کہ فلاں بیٹے کو اتنا دے دو، فلاں بیٹی کو اتنا دے دو. یہ وصیت نہیں ہے. وصیت 1/3 اپنی پراپرٹی کا 1/3 غیر وارث کو دے سکتا ہے جو وارث نہیں بن رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث. جو اس میت کا وارث بن رہا ہے، جس کو اس میں سے اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، اس کے حق میں زیادہ یا کم کی وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت کس کے لیے ہے؟ غیر وارث کے لیے. یا انسان رفاہیت کے کسی بھی کام میں، یا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کسی گھر کو بنانے کے لیے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام، یا کوئی بھی رفاہیت کا کام کرے، تو وہ بھی اپنی ٹوٹل پراپرٹی نہیں دے سکتا. 1/3 کم، زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو جیسے مرضی کرتا رہے. اور دوسری بات، میت کی وصیت کو پورا کرنا بھی فرض ہے. اگر اس کی وصیت درست ہو، اگر اس نے غلط وصیت کی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. او دین، دوسرا یہ کہ اس میت کا پہلے قرض ادا کرنا ہے پھر تقسیم کرنی ہے. آج بدقسمتی سے
اولادیں بہن بھائی میت کی طرف سے اعلان تو کر دیتے ہیں کہ اس کے لینے دینے کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن دینے کے لیے تیار بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے بے حیا اور بے شرم بھی دیکھے ہیں کہ تدفین کے وقت یا جنازے کے وقت تو اعلان کیا، بعد میں جب لوگوں نے اپنے لینے پہ اصرار کیا تو کہنے لگے مجھے بھی پیسے کی ضرورت ہے، چلو باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، تم بھی لے لینا میں بھی لے لیتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، ہمیں اپنی زندگی میں کبھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہماری اولادیں ہمارا قرض دیں گے۔ ہمیں یہ باتیں خود نپٹا کے جانی چاہیے۔ بہت کم اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے یہ حیا رکھتی ہیں کہ ہمارے باپ پہ بوجھ نہ ہو، وگرنہ وہ میٹھا میٹھا حق کر کے خود تو کھا جاتے ہیں، لیکن باپ کو جو ہے قبر کے اندر معذب چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ عذاب سہتا رہے بیچارہ، جبکہ اس کے اثاثے سارے یہ کھا کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اولاد کے بھروسے پہ مقروض نہیں مرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس نے قرض تو نہیں دینا؟ عرض کیا ہاں دینا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ آپ اس کے جنازے سے پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے صلو علی صاحبکم، تم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک دوسرے صحابی جن کا کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے اسلام کے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا تو قریب کوئی رشتہ دار بھی نظر نہیں آتا، میں اس کا قرض دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ اب دیکھیں ان لوگوں کو اللہ نے عزت کیوں دی تھی؟ یہ وجہ تھی، احساس تھا ایک دوسرے کا کہ یہ میرا بھائی کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ آپ نے پھر اس کا جنازہ پڑھا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو قتادہ اندر داخل ہوئے۔ آپ نے کہا ابو قتادہ ادھر آؤ، فلاں بندے کے قرض کا ذمہ لیا تھا، دیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہی آخری ادائیگی کر کے فارغ ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھا، تم نے اس کا قرض ادا کر کے جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا۔ تو عرب معاشرے کے اندر اگر کوئی فوت ہوتا نا تو خاندان کے دوسرے لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا سوائے رشتہ داری کے اور اسلام کے، وہ اس کا قرض دے دیتے۔ حضرت عمر جب زخمی ہوئے نا تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں بندے کے اتنے قرض ہیں میرے ذمے، 22.5 لاکھ مربع کا حکمران، دنیا اس کے سامنے تھر تھر کانپتی ہے، اگر وہ حکومتی خزانوں سے لینا چاہے تو کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے، لیکن دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو مقروض ہیں۔ کہا بیٹے میری فلاں فلاں پراپرٹی ہے وہ دے کے تم میرا قرضہ اتار دینا، اگر وہ کم پڑ جائے تو بنو عدی کے پاس جانا۔ بنو عدی یہ حضرت عمر کے خاندان ہے، میرے خاندان کے لوگوں کے پاس جانا، انہیں کہنا کہ میرے باپ کا قرضہ ہے۔ آج بھی عرب کے اندر اگر کوئی مقروض فوت ہو جائے تو اس کے خاندان کے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کوئی قرض کی ادائیگی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم مدد کے لیے تیار ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ واللہ آج تک کسی نے کبھی اپنے خاندان کے کسی فرد کے متعلق جا کے نہیں پوچھا کہ یہ بیچارہ فوت ہو گیا، مقروض تھا، اس کے قرض کی ادائیگی میں ہم سے کوئی معاونت ہے تو لے لو۔ ہم اپنی زکات میں سے اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ کر دیں تو تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں کسی کا بھی۔
جب ہمیں کسی کا احساس نہیں تو پھر اللہ کو ہمارا احساس نہیں، اسی لیے ہمارے گھروں میں کبھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو ہی اسلام کو محدود کر دیا ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اوپر جو عمارت ہے اس کو ہم نے ڈھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، اولاد ہے یا ماں باپ، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہیں کوئی پتہ نہیں تم میں دونوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع مند ہے، ماں باپ یا اولاد۔ اولاد کے لیے ماں باپ کا حق مارتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کون زیادہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے ترکے کی تقسیم کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق ہی ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔